السلام علیکم فرینڈس، آج کا ناول ہے راہ گزر کی مسافتیں اور اس کی رائٹر ہیں عائشہ ندیم۔ اماں، وہ احتجاجاً چلائی، مگر اماں نے ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دی اور اپنے سابقہ کاموں میں اس طرح مشغول رہی جیسے اس کے چلانے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اماں اب جلدی نہیں کر رہی یہ سب کر کے۔ اب اس نے پاس پڑے پیپر پٹکنا شروع کر دیے۔ اماں پھر سے نوٹس لیے بغیر مشغول تھیں۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اس نے اماں کو قائل کرنے کا کام جاری رکھا۔ تو اپنی مرضی نہ چلا، تیری مانے گا کون؟ اماں گویا ہوئی تھی، وہ حیرت سے دنگ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں، گویا چھلکنے کو تیار ہوں۔ ہاں، جو میری مرضی مانتا تھا وہ کون سا بھی یہاں ہے، میں کسی اور سے کیا امید رکھوں؟ میرا ہے ہی کون؟ جو تھا اسے تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ 2 سال پہلے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ بابا جان کی موت کا منظر پھر سے نظروں کے سامنے آنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں سے شکوہ کرنا ہو گئی۔ اماں کا ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ بھی نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھ ماہین، زندگی اکیلے نہیں کٹتی ہے۔ اماں سمجھانے والے انداز میں گوئی ہوئی۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ زچ ہوئی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اماں کو اس کے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اماں، مجھے پڑھنا ہے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ اماں کا جی چاہا جوتا پکڑ کر اس کی دھنائی کر دیں۔ اور کتنا پڑھے گی؟ اماں کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے اس کے کئی آنسو کو بہنے پر مجبور کیا۔ ابا کا خواب پورا کرنا ہے، کم از کم ایم اے تو کرنے دو۔ پھر چاہے جو جی میں آئے کر دینا، میں کچھ نہیں کہوں گی، اس شان بے نیازی سے کہتی وہ اپنی کمرے کی طرف مڑ گئی، اور اماں کا اس کا کم از کم کہنے پر سے پارا ہائی ہو گیا۔ ہاں، تو ایم اے نہیں کرے گی تو دنیا داری تو رک ہی جائے گی نا۔ مجھے یہ تو نے بتایا ہی نہیں، کوئی نوکری کرنی ہے یا پھر گھر تمہارے سہارے چلے گا؟ اماں کو اب چپ کرانا محال تھا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سارم اس کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا تھا، اس کا بچپن کا منگیتر۔ اس کے دیور کوئی نہیں تھا، صرف ایک پھپھو کا بیٹا اور ایک اس کی بہن جس کا نام مرجا تھا، اور سارم اس کا بھائی تھا۔ بابا 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ سارم اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ ایم اے کی ڈگری لینا اس کے بابا کا ہی نہیں، خود اس کا بھی خواب تھا۔ رجا ماہین کی بچپن کی دوست اور کزن بھی ہے، ماہین کے ساتھ ساتھ بی اے فائنل میں تھی۔ پھر نانا کرنے کے باوجود اس کا نکاح سارم سے ہو گیا۔ بے شک سگی پھپھو تھی، مگر وہ اس ہنگامے کو فی الحال 2-3 سال تک اٹکائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ مزید پڑھ سکے، مگر کہاں تقدیر کے آگے کسی کا بس چلتا ہے۔ اس نے تو بہت تدبیریں کی کہ فی الحال شادی نام کا موضوع نہ ہی شروع ہو۔ شاید سارم کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اس طرح وہ سارم کے نکاح میں آ گئی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی بہار اتر آئی تھی۔ رنگوں کو وہ ہتھیلیوں پہ سمیٹنے لگی اور خوشبوؤں کے سنگ اب کی بار باہر عجیب سے سرشاری لے کر آئی اور اس کے وجود کے پور کو مہکانے لگی۔ نکاح کے 2 بولوں میں اتنا اثر ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی اور پھر خود ہی مسکراتی۔ نکاح کے دن وہ گلابی شرارے پہنے دلہن بنی بے حد نروس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کے پاس بیٹھی رجا کا سیل فون بجا اور وہ ایکسکیوز می کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ماہین نے بہتراً اپکارا، مگر وہ رجا ہی کیا جو فون کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس دوران سارم نہ جانے کب آ بیٹھ گیا۔ وہ ٹک ٹک دیکھے گئی۔ شرم کرو، میں تمہارا مجازی خدا ہوں، نگاہیں نیچی رکھو۔ سارم اس کے گھورنے پر ڈانٹنے لگا۔ رجا کے باہر جانے کی منطق اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت مسن ہیں یہ دونوں بہن بھائی، وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ اب کسی مرکب میں ہو، سارم اب کی بار زور سے بولا تو اس کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب ہونے لگیں۔ اوکے سوری بابا، وہ کان پکڑے کھڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی اور سارم نے اس کے مہکتے وجود کو جو آنکھوں میں نمی لیے صرف اس کی خاطر مسکرا رہا تھا، بھرپور توجہ سے اس انداز کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر الٹا سیدھا ہونے لگا۔
کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم بکھلا کر کھڑی ہو گئی. یہ قاتل ادائیں لے ڈوبی. سارم نے دعائیں دی. ماہین نے اسے ایک زور سے دھپ لگائی. لڑکی باز آجا، میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تیرا مجازی خدا ہوں. اب کی بار وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. اچانک سارم نے اس کے لال گلاب مہندی سے رچے ہاتھ تھام لیے. تم میرے لیے کیا ہو تم سمجھ کے بھی نہیں سمجھ سکتی. میں تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا. اس نے یقین دہانی کراتے ہوئے اس کا مرمرہ ہاتھ دبایا. وعدہ؟ ماہین نے آنکھیں پٹپٹائیں. گناہ گار مت کرو یار، سارم نے حسب توفیق جواب دیا. سارم کی عجیب سی سوچ تھی. وہ کہتا تھا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، ٹوٹ جائے گا تو گناہ ہوتا ہے. تم ایم اے کرنا چاہتی ہو نا؟ سارم نے اس سے پوچھا تو اس نے بوچھل ہوتی سر کو زور سے ہلایا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، رخصتی تمہارے ماسٹرز کے بعد ہوگی. اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا. ماہین اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی. اسے سارم کا کہکا اپنے پیچھے واضح سنائی دیا. ماہی، او ماہی ادھر دیکھ. اف اللہ کیا لڑکی ہے یار. رجا کسی سے جلدی امپریس نہیں ہوتی تھی. اب اس قدر اشتیاق سے کہہ رہی تھی تو تیز چلتی ماہین اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو شاید کالج میں نہیں آئی تھی. کچھ خاص نہیں ہے، ذرا ادائی ہی ہیں، ورنہ اس سے پیاری تو ہماری رجا ہی ہے. ماہین بولی. ویسے کوئی کام ہے؟ رجا اس کی تعریف کو خاتمہ نہ لاتے ہوئے گوئے ہوئی. ہاں ہے نا، مجھے انگلش کے نوٹس چاہیے. ماہین کون سا دبنے والی تھی. وہ دونوں ہنستے ہوئے کینٹین کی طرف چلتی. اب یار کتنا کھانے لگی ہے تو. رجا اس کے سراپے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو آج کل کچھ پھیل رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی برا مانے بغیر برابر سموسے سے انصاف کرتی رہی. چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اس نے رجا کی بات کا جواب دینا فرض سمجھا. تم بھی کھاؤ، مرو. ویسے تو ہو ہی سوکھی لکڑی. تمہارے بھائی بعد میں مجھے تانا دے گا کہ میری بہن کو بھوکا رکھ کر مار دیا. واہ. اپنی بات کے جواب میں اس نے رجا کی چیخ نما آواز سنی. اب کون سا بھوت نظر آ گیا ہے تمہیں جو سامنے دیکھ کر اس کی نان اسٹاپ بولتی بھی بند ہو گئی. آفس سے نکلتا وہ خوبہو شخص کون ہے؟ یہ رجا نے ہی ماہین کے احساسات کو جواب دے کر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے تشمیلہ سے پوچھا. کمپیوٹر کے نئے ٹیچرز ہیں. جواب تھا یہ بم. ماہین کے منہ کو جو تالا چائے کا کپ چھلک گیا. حیرت کی بات اس بندے کا ٹیچر ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ نئی لڑکی بڑے دھڑلے کے ساتھ اس ٹیچر کے ساتھ باتیں بہارنے میں مگن تھی. کسی بھی لڑکی کا یوں ٹیچر کے ساتھ فری ہونا کچھ عجیب سا تھا. ان سب کے لیے اتنے میں کلاس کی بیل ہونے پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کلاس لینے کے لیے چل دی. تھوڑی دیر بعد وہ میڈم سرینا کے دیے جانے والے نوٹس میں سر کھپا کر پہلے والی بے اطمینانی کھو چکی تھی. پہلی کلاس اگلے دن کمپیوٹر کی تھی. وہی ہینڈسم سا بندہ کلاس میں داخل ہوا تو سب نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کئی اشارے کیے، اور وہ نئی اسٹوڈنٹ جس کا نام حریرہ تھا ببل چباتی کسی سوچ میں گم مگر اس ٹیچر کو فوکس کیے ہوئے تھی. آج تعارف کا دن تھا. سب سے اپنے آپ کو متعارف کروانے کے بعد وہ لیکچر کی بابت دریافت کرنے لگی. وہ دلچسپ سا شخص اس سارے 45 منٹ میں ساری کلاس کی توجہ کا مرکز ہو گیا. تم کیسے جانتی ہو اس لڑکی کو؟ رجا آج تشمیلہ کے سر پر سوار تھی. یار میں اس کے ساتھ، میرا مطلب ہے اس کی کلاس فیلو رہ چکی ہوں پورے 2 سال. تشمیلہ کا واضحاتی لہجہ ماہین کو ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا. واضح ہو رہا تھا کہ تشمیلہ اس ہٹلر سے ڈر رہی ہے جو کمر پر ہاتھ رکھے لڑکا عورتوں کی طرح دوسرا ہاتھ نچا کر تفتیشی انداز میں گویا تھی. تم تو اپنی کھیکی بند کرو. رجا کو ماہین کی ہنسی پہ اعتراض ہوا. اور بتاؤ. توپ کا رخ بھیڑ سے تشمیلہ کی جانب مڑ گیا. کیا؟ تشمیلہ تو بیچاری آج بری پھنسی تھی. اس کے بارے میں رجا نے آنکھیں مٹکائیں. سر کے بارے میں؟ تشمیلہ کنفیوز سی تھی. نہیں بیوقوف، اس کے بارے میں. رجا نے گراؤنڈ میں بیٹھی حریرہ کی طرف اشارہ کیا. ایک نمبر کی فلرٹ لڑکی ہے. نت نئے بوائے فرینڈز، فون، گفٹس، بڑے بڑے نوٹ ہم وقت اس کی پاکٹ میں ہوتے ہیں. جہاں تک میں جانتی ہوں یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی معمولی سی لڑکی ہوتی تھی، مگر اب اس کے رنگ ڈھنگ سے اندازہ مشکل ہے کہ اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. تشمیلہ نے جو انکشاف شروع کیا تو ماہین کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور اس نے اپنے کھلے منہ کے آگے دونوں ہاتھ رکھ دیے. رجا کا حال بھی مختلف نہ تھا. تم دونوں بچ کے رہنا. رجا کا جب حیرت سے برا حال تھا تو تشمیلہ نے فی الحال اوسان کے ساتھ نصیحت کرنا ضروری سمجھا. میں امیر ہوں، نہ ہی اتنی بڑی بڑی قیمتی گفٹس افورڈ کر سکتی ہوں، اور تمہیں
ماہی کی مونچھیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں بچنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ رجا کی وقتی حیرت اپنے اختتام کو پہنچی تو اس نے تشمیلہ کی خوب کلاس لے ڈالی۔ تشمیلہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ جب وہ دونوں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو خوشبو سے نہایا ہوا ایک وجود ان کے پاس سے گزرا۔ رجا نے منہ بنایا، جبکہ حریرہ سے ماہین کو بھی خاصی چڑ ہو چلی تھی۔ یہ موا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ کہاں ہو تم لڑکی؟ اماں نے چھت کی طرف منہ کر کے اسے کئی آوازیں دے ڈالیں۔ ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے نیا موبائل سیٹ سالم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ اماں نے نکاح کے بعد ڈائریکٹ ملنے پر پابندی لگا دی تھی تو سالم نے موبائل سیٹ پھپھو کے ذریعے اسے بھیجا تھا۔ آ رہی ہوں اماں، وہ دھپ دھپ کرتی چھت سے اتری۔ کیا کر رہی تھی؟ اماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ کپڑے اتار رہی تھی، وہ منمنائی۔ کہاں ہے؟ اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر اماں کو تاؤ آ گیا۔ وہیں رہ گئے۔ اب کیسے بتاتی؟ سالم چھت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے سیل فون اٹھایا تو رجا کے ڈھیروں SMS تھے۔ چند ایک دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ اس نے کچھ کے رپلائی دیے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ کال آ گئی۔ دوسری طرف سالم تھا۔ کون ہے؟ اماں صحن میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آپ کا بھتیجا۔ اماں کو پتا تھا اب 1-آدھا گھنٹہ تو لگے گا ہی۔ وہ سوچتی ہوئی خود ہی سیڑھیاں چڑھنے لگی جہاں کپڑے اتوار ہونے کے باعث دھو کر پھیلائے گئے تھے۔ اندر ماہین ہنس ہنس کے دھوری ہو رہی تھی۔ میرا بھائی اس ٹیچر کا کلاس فیلو تھا۔ تشمیلہ کا نام ایسے ہی سب نے جیمز بانڈ نہیں رکھا تھا۔ سراغ رسائی تشمیلہ سے بہتر کوئی تھا نہیں۔ آج بھی رجا اس کی معلومات سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ لائبریری میں تشمیلہ اور رجا کی سرگوشی جاری تھی۔ لائبریرین نے کئی بار سر اٹھا کر ان سرگوشی کا پتہ لگانا چاہا مگر سب لوگ ہنمنا سے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ماہین اپنے اور رجا کے نوٹس بنا رہی تھی۔ رجا کو بھوک نے ستایا تو وہ کینٹین سے کچھ لینے تشمیلہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ تبھی ان کی ناپسندیدہ ہستی لائبریری میں داخل ہوئی۔ وہ ماہین سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ماہین حیران ہوئی اور اس کو کچھ دیر لائبریری میں رکنا پڑا۔ اف اللہ، کیسے اس لڑکی نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ آج کل میڈم زرینہ جو کبھی کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی اب حریرہ کو سب پر ریفرنس دیتی ہیں تو تشمیلہ کی باتیں سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ رجا کو ماہین کی لا تعلقی محسوس نہ ہوئی، تبھی وہ بات جاری رکھتے ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ خودکشی کی کوشش کی ہے۔ محترمہ ایک بار کسی کے لیے بھاگنے کی ناکام کوشش بھی کر چکی ہے۔ اف توبہ توبہ، رجا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے بھائی کو اس کے کرتوت پتہ چل گئے نا تو ہو گیا۔ ہم دونوں کا MA ہو، ہمیں یونیورسٹی میں کبھی ایڈمیشن نہیں لینے دیں گے۔ اس وقت چھٹی کے بعد گیٹ پر کھڑی سالم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب رجا بھی ماہین کو اپنی باتوں کی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ پھر ماہین کی نظر اچانک باہر اٹھی جہاں ایک روح فرسا منظر شاید ماہی کی نظر کا ہی منتظر تھا۔ سالم سامنے بائک لیے کھڑا تھا۔ کار پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی۔ حریرہ بڑی ادا سے سامنے کھڑی وین میں بیٹھ گئی۔ پھر اس نے دونوں دیکھا۔ وہ سالم کو بڑی عجیب سی انداز میں نظروں کے اثار میں لیے ہوئی تھی۔ کیا بت بن گئی ہو؟ میرے بھائی ہے یہ اتنا خوبصورت؟ میرا بھائی جو ہے، چلو اب یہاں رکنے کا ارادہ ہے۔ رجا اسے بازوؤں سے پکڑے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، مگر سالم کون سا متوجہ تھا۔ وہ خود کو تسلی دے کر مطمئن سا ہو گیا۔ تمہیں کسی نے بتایا؟ اس نے ایک سرگوشی سنی۔ مجھے 3rd ایئر کے مدیحہ نے، اور تمہیں ایک اور آواز ابھری۔ مجھے آئلہ نے۔ ناکار خانے میں طوطا بولنے لگا۔ تمہیں بھی پتہ ہے؟ اشتیاق سے لبریز آواز سے لگا جیسے ڈھول بج رہا ہو، ڈھم ڈھم ڈھم۔ ہر آواز پہ نئے سرے سے دھمک تیز ہو جاتی۔ اچھا، یہ ایک اور سرگوشی۔ وہ کلاس میں سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ اس دھمک سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ رنگ برنگی سرگوشیوں سے اسے وحشت ہونے لگی۔ ماہین نے آگے بیٹھے درخشاں سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ وہ ہے نا حریرہ سلیم، وہ کمپیوٹر کے نئے ٹیچر کے ساتھ۔ درخشاں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ساتھ پھنسا کر کہا۔ ماہین شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ زیادہ بکواس نہ کیا کرو، تم شور ہو اس بارے میں؟ رجا بولی۔ تو میں نے کیا کہا؟ درخشاں منہ بنا کر بولی۔ ساری کلاس کو پتہ ہے۔ درخشاں نے گویا ساری کلاس سے تائید چاہی۔ رجا دم ساز سب کے ہلتے سروں کو دیکھنے لگی۔ آج پھر وہ لیٹ آئی، وہی شوخیاں منہ میں ببل ادائیں دکھاتی وہ کلاس میں داخل ہوئی۔ اگلی سیٹ پر وہ درخشاں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چند ساعتوں کے بعد کمپیوٹر کی کلاس شروع ہو گئی۔ ٹیچرز اندر آئیں۔ ساری کلاس بظاہر لیکچر نوٹ کر رہی تھی، پر سر جھکائے بیٹھی ماہین کے سر پر کچھ لگا تو وہ چونکے۔ اس کے سر پر لگنے والا پرچہ اسے پڑھتا دیکھ کر سر سٹپٹایا۔ وہ حسینہ کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑ کے
پیلی پڑ گئی۔ آج کا وعدہ تھا۔ محض 4 لفظوں کی تحریر پڑھ کر ماہین کی حالت غیر ہونے لگی۔ ساری کلاس بیمار رجا نوٹس میں گم تھی۔ پتہ نہیں کیسے ان سب کا دھیان نوٹس کی طرف ہو گیا۔ ماہین کاغذ حریرہ کو پکڑا کر پانی پینے کے بہانے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے رجا، وہ آئلہ ہے نا، اس کی کزن بھی 3rd ایئر میں ہے۔ اس کے بھائی پر بھی اس نے ڈورے ڈال رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اپنی تشمیلہ ہر وقت ایک قصہ کھولے رکھتی تھی، خاص طور پر ان دونوں کے سامنے، یا شاید اسے ان دونوں کی دلچسپی اس قصے میں محسوس ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ رجا اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ ماہین نے اسے اس نوٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر ان دونوں نے چھٹی ٹائم دیکھا۔ آئلہ کا کزن بڑی گہری نظروں سے بے نیاز بنی حریرہ کو گھور رہا تھا۔ ارے یار، بیوی کہاں ہو؟ ماہی او ماہی، آ گیا تیرا یار، تیرا پیار مگر آیا او ماہی جی، تیرا پیار گھر آیا۔ سارے اپنے مقصود ترنگ میں گھر سے باہر نکلا اور پھپھو کے گھر پہ پہنچا۔ پھپھو آج اماں کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ خالص گھریلو حلیے میں کچن سے نکلی، ہاتھ میں کفگیر پکڑے ہوئے تھے۔ اس کی ڈھیلی چٹیا سے چند لٹے نکال کر چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سارم مجھ سے ولوانہ انداز میں تکنے لگا اور چھپ گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا، شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ مسٹر سارم، اور آپ کی یہ حرکتیں؟ رجا نے سارم کو جالیاں سے دیکھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ یہاں سے، ڈسٹرب نہ کرو۔ آج میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ سارم نے آخر پہ پھر سے ٹریک بدلا۔ او ہو، یہ حسن، یہ نزاکت! رجا اس کو چڑھاتی کمرے کی طرف مڑی۔ ماہین واپس کچن کو پلٹنے لگی تو سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی میرے بارے میں یقیناً یہ وہی سوچتی ہوگی جو تقریباً سب لوگ یہی سوچتے ہوں گے۔ اس نے بات شروع کی، مگر خلاف عادت ماہین نے بات میں مداخلت کی۔ مگر تم مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتی ہو؟ شاید تم ان سب سے الگ ہو، یا مجھے لگتی ہو۔ وہ بولی، میرا ماحول ایسا نہیں ہے جیسے عام گھرانوں کا ہوتا ہے۔ اس نے سلسلہ گفتگو وہیں سے جوڑا جہاں سے شروع کیا تھا۔ میری ماں ایک ان پڑھ عورت، جس نے ساری زندگی اپنے نشے شوہر کی چاکری کرتے، مار کھاتے خود کو تباہ کر ڈالی۔ نہ وہ اپنا ہو سکی، نہ اولاد کی۔ وہ ذرا رکی، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ماہین نے پہلو بدلا، مگر مجھے تمہیں بتانا ہی ہے۔ باپ جوہری اور بھائی، وہ استدعائی انداز میں ہنسی جیسے خود کا مذاق اڑا رہی ہو ہوائے ہو، اور اس ہنسی میں اس کی آنکھیں لبوں کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ بھائی تھا، 2 بھائی تھے، ایک نے شادی کر لی اور ایک ہم سب کا خرچہ دینا بند کر دیا۔ اس سے چھوٹا، جسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر اماں اسے کام پر جانے کے لیے فورس کرتی تھیں۔ وہ ذرا سانس لینے کو رکی اور بہنیں 2 کو ابا جوئے میں ہار آئے۔ ایک اس محاذ کے خلاف گھر سے بھاگ گئی، اس بچی کچی فیملی کو سپورٹ میں کرنے میں لگی۔ کیسے؟ یہ تم لوگوں سے ڈھکا چھپا تو نہیں؟ کمپیوٹر کے ٹیچر میرے وہی بھائی ہیں جو گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر آئے نہیں۔ وہ اس زندانہ خانے میں واپس نہیں آنا چاہتے۔ اس نے گہری سانس لی، گویا لمبی مسافت طے کر آئی ہو۔ وہ گیٹ والا! ماہین نے اپنی جانب سے آواز سنی۔ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، آج کل اس کو آزما رہی ہوں۔ ماہین کو ان 2 آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ وہ اٹھی، جھٹکے سے بال سیدھے کیے، فائل تھامی اور چل دی جہاں گیٹ پر کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد حریرہ ماہین سے کبھی نہیں ملی۔ کچھ ہفتوں کے بعد سب نے سنا اس کی شادی ہو گئی ہے۔ مگر آئلہ کا کزن تو نہیں، پھر کون؟ اس سوال نے سب کے تجسس کا اشتیاق کو جگا ڈالا۔ اس کے باپ نے اس کو 4 بچوں کے باپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ کوئی خبر تھی یا بم؟ ساری کلاس ستے میں آ گئی اور ماہین بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یعنی اس کے باپ نے تیسری بیٹی کو بھی وہ اس سے آگے سوچ نہ سکی۔ اس نے ماسٹرز کا 1 سال چھوڑ دیا، وہ پڑھ ہی نہ سکی۔ کتابیں کھولتی تو مغرور سی سر اٹھا کر چلتی حریرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی۔ اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، رجا کو بھی نہیں۔ ماہین خود سے شرمندہ تھی، کیا سوچتی ہوگی وہ ہماری ذہنیت کے بارے میں؟ وہ خود سے سوال کرتی، تھک جاتی۔ پھر تعلیم چھوڑنے کے بعد اس نے شادی کا عندیہ ماں کو دے دیا، اور یوں 2 ماہ بعد وہ سارم کے سنگ چلی آئی۔ وہ اکثر ایک چپ میں گھری رہتی۔ سارم اس پر بے پناہ توجہ دیتا اور اس کو خوش رکھنے کی تلقین کرتا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے مجبور تھی۔ کیا اکثر ناپختہ ذہن والدین کے غلط فیصلوں اور رویوں سے دل برداشتہ ہو کر غیروں میں سکون تلاش کرتے ہیں؟ کچے سہاروں کی تلاش میں کوئی کتنا آگے جا سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو حریرہ کیوں مر گئی؟ وہ تو اپنوں کو جوڑے رکھنے کی خواہش میں خود
پختہ مشق بنی رہی. اکثر بے خیالی میں آنسوں کی لکیر اس کے گالوں پر لڑک جاتی. ماہین اکثر اس کیفیت میں ہوتی تو سوچتی کہ وہ اسے ہی خاص طور پر مطلع کر کے گئی کیوں، اس لیے وہ ثابت قدم رہے یا آئندہ نسل کی بہتر بنیاد رکھے، یا وجہ کچھ اور تھی. اس کا جواب بھی ماہین کو کچھ دنوں کے بعد مل گیا. سارم کی الماری صاف کرتے ہوئے وہ اچانک ٹھٹکی تھی. سارے کاغذ دھندلا سے گئے، یا اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی بیس دیوار تھی جو کاغذ کی دھند لا کر رہی تھی. بس آخری سطر پر نظر جامد ہوئی. حریرہ. سب سوالوں کے جوابات مل گئے. ایسے ہی خاص طور پر وہ کیوں بتا کر گئی تھی. گیٹ والا. محبت کا دعوے دار. آزما رہی ہوں. آوازیں گڈ مڈ ہو کر اس کے اطراف میں چکرا رہی تھیں، اور وہ تھی ودا اپنے ٹوٹے اعتبار اور وجود کو کی کرچیاں سمیٹنے میں ہلکان ہو رہی تھی.